لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم و مکرم حضرات علماء کرام اور ایمان والے بھائی، نکاح کی مجلس کے سلسلے میں یہاں حاضری ہوئی ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے آیت کریمہ میں جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، ایمان والوں کو یہ حکم دیا ہے وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ، تم میں سے جن کی شادی نہیں ہوئی ہے. انکحوا، اس کے والیوں کو، ذمہ دار لوگوں کو کہا جا رہا ہے وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ، تم میں سے ایسے غیر شادی شدہ لوگوں کی شادی کراؤ. وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، اور اس زمانے میں باندی اور غلام بھی ہوتے تھے، تو اس کی طرف بھی اشارہ کیا کہ وہ بھی انسان ہے، وہ بھی مرد اور عورت کے جذبات اور تقاضوں کو لیے ہوئے ہیں، اس لیے ان کے متعلق بھی فرمایا کہ تم ان کا بھی خیال رکھو. آگے اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ یکونوا فقراء، اگر یہ تنگ دست ہوں گے، غریب ہوں گے، ان کے پاس پیسہ نہیں ہوگا، یغنیہم اللہ من فضلہ، اللہ پاک ان کو غنی اور مالدار کر دیں گے اپنے فضل. اور کیوں نہ ہو، واللہ واسع علیم، اللہ پاک پوری کائنات کے اوپر احاطہ کیے ہوئے ہیں، وہ ہر چیز کے اوپر قادر ہے، قدرت رکھتے ہیں، اور علیم ہے اس کی کیا ضرورت ہے، اس کو وہ احکم الحاکمین سب سے زیادہ جانتے ہیں. اس لیے ان آیات میں اللہ پاک نے مسلمان مردوں کو حکم دیا، ذمہ دار لوگوں کو حکم دیا کہ اپنے ماتحتوں کو، اپنے سے جو ذمہ داری میں آتے ہیں لڑکے لڑکیاں، ان کا نکاح کراؤ. یہ اسلامی شریعت نہ ذوق پن اور رحبانیت کو بتلاتی ہے کہ جس میں انسان سماج اور سوسائٹی سے الگ ہو کر کسی غار اور غفا میں جا کر اور تنہائی میں بیٹھ کر وہ صرف اللہ کی عبادت. عیسائیوں نے ایسا کیا تھا، کرسچنوں نے ایسا کیا تھا. اللہ پاک نے قرآن کریم کے ارشاد فرمایا وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ، کہ یہ ذوق پن اور سماج اور سوسائٹی سے الگ ہو جانا، یہ رہبانیت، یہ ہم نے ان پر فرض نہیں کی، ہم نے تو اللہ کی رضا ان پر فرض کی. اور رضامندی اس وقت ہوتی ہے جبکہ اللہ پاک کے احکام کے مطابق زندگی گزاری. وہ سبحانہ و تعالی اس آیت میں ہم کو حکم دے رہے ہیں وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ. ایک اور آیت کریمہ میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، اللہ پاک کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے کہ تمہیں اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کر، اور وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، تمہارے درمیان آپس میں محبت پیدا کی اور رحمت پیدا کی، ایک دوسرے سے شفقت اور محبت اور ایک دوسرے کے اوپر رحم کرنا. یہ عجیب جملے قرآن کریم نے دو ارشاد فرمائے. شروع جوانی میں تو محبت ہوتی ہے، لیکن بڑھاپے میں ایک دوسرے کے لیے رحمت بنی. شوہر بیوی کے بغیر اور بیوی شوہر کے بغیر کی زندگی، بڑی عمر کے اندر جو لوگ بیچارے اس طریقے سے جن کی عورتوں کا انتقال ہو جائے بڑے پریشان رہتے، شادی دوسری کرے تو بھی پریشانی اور نہ کرے تو بھی پریشانی. سماج اور سوسائٹی سے ایسے بندھے ہوئے ہوتے ہیں. ایسے موقع پر قرآن نے فرمایا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً،
یہ رحمت کا پہلو بڑی عمر میں اللہ پاک کی طرف سے ظاہر ہوتا ہے. یہ ایک دوسرے کا چھوٹی چھوٹی چیزوں میں خیال کرتے. جوانی میں تو اتنا خیال نہ کیا ہو، لیکن بڑھاپے میں دونوں کے جذبات اور دونوں کی محبتیں اللہ پاک نے اس کو رحمت سے بدل دیں. یہ رحمت کا تقاضا ہے. معمولی معمولی تکلیف بھی ایک دوسرے کی محسوس ہے. تو یہ اللہ پاک نے ومن آیات ہی پر پورا رکوع اللہ پاک کی مختلف نشانیوں کو ذکر کرتا ہے. اسی میں پیدائش کے بعد سب سے پہلے جو ہے اللہ پاک کی طرف سے اجنبی لڑکے اور اجنبی لڑکی ایک دوسرے سے کوئی تعلق نہیں، لیکن اللہ پاک ان دونوں کو نکاح کے رشتے سے جوڑ دیتے ہیں. ایک دوسرے کا نفع نقصان، ایک دوسرے کا تعلق، ایک دوسرے کی محبتیں، ایک دوسرے کی چاہتیں، یہ سب ایک دوسرے کے ساتھ مل جاتی ہے. یہ ومن آیات ہے. اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خود ایک آیت کریمہ میں فرمایا وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. آپ کو اللہ پاک نے اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے اخلاق کے بہت اعلیٰ مرتبے پر رکھا، سب سے اعلیٰ. بڑے سے بڑے دشمن کو معاف کر گئے. شیخ علی طنطاوی رحمۃ اللہ علیہ مصر کے بہت بڑے عالم، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ایک واقعے کی طرف اشارہ کر کے فرماتے ہیں کہ دنیا کی تاریخ میں ایسا کوئی عجوبہ نہیں ہوگا کہ ایک شخص جس کو قتل کرنے کے لیے پورا شہر متفق ہو جائے، اتفاق کر لے، اور وہ زمین سے ان کو اور ان کے ماننے والوں کو مٹانے کی مسلسل کوششیں کرے، لیکن جب اپنی امانت رکھنے کی بات آئے تو اسی اپنے دشمن کے پاس جا کر امانت رکھے. یہ علی طنطاوی فرماتے دنیا کی تاریخ میں کہیں مثال نہیں ملے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے جا رہے ہیں اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو فرماتے ہیں میرے پاس فلاں فلاں کی امانتیں ہیں، تم اس کو ادا کر دو، اور ادا کرنے کے بعد مدینہ منورہ ہجرت کر گیا. دوست اور بزرگوں، یہ اللہ پاک نے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق میں فرمایا. اور آگے جو دوسری آیت میں نے پڑھی وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر آپ سخت اخلاق والے ہیں، آپ کے مزاج میں اگر سختی ہوگی تو یہ دنیا بھر کے جو لوگ آئے ہیں، سلمان فارس سے آئے، روم سے آئے، ابو ہریرہ یمن سے آئے، یہ سارے جو لوگ اور مکہ مدینہ والے، اطراف کے مختلف قبیلے والے، یہ سب آپ کے ساتھ ایک اللہ کی توحید اور رسالت پر جمع ہو گئے. یہ محض اللہ نے آپ کو اچھے اخلاق سے نوازا اس بنیاد کے اوپر. اللہ تبارک تعالیٰ آیت کریمہ میں اللہ پاک فرماتے ہیں وہ بھی آیات، یہ اللہ پاک کی نشانی ہے سب سے بڑی. اجنبی مرد اور عورت ایک دوسرے کی چاہتیں الگ ہیں، ایک دوسرے کے سلسلے کی پورا ایک ماحول الگ ہوتا ہے، لیکن لڑکی اور لڑکا ایجاب اور قبول کے ذریعے، نکاح کے ذریعے ایک بندھن میں آ جاتے ہیں. اب ساری نسبتیں ایک دوسرے کے ساتھ جمع ہو جاتی ہیں. یہ دو اجنبیوں کو ایک ساتھ جوڑنا یہ وہی آیا ہے. یہ اللہ پاک کی نشانی ہے. اتنی بڑی نشانی رات کی ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. مختلف اور نشانیاں بھی بتلائی تو نکاح کو اللہ پاک نے آیت اللہ بتایا، اللہ پاک کی نشانی. اور اللہ پاک کا اپنی آیتیں اور اپنی نشانیوں کے سلسلے میں یہ اصول اور یہ ضابطہ ہے کہ جب اللہ پاک کی طرف سے کوئی نشانی بندوں کو دی جاتی ہے اور بندے اس کی ناقدری کرتے ہیں تو اللہ پاک کی طرف سے سخت تکلیف اور عذاب آتا ہے. حضرت صالح علیہ السلام کی قوم نے اونٹنی کا مطالبہ کیا کہ آپ اللہ کے نبی ہے تو اس پہاڑ کے اندر سے اونٹنی گاون نکالے، اور پھر اس کے بعد وہ بچہ دے. 9 مہینے کی گاون اونٹنی پتھر جیسی سخت چیز میں سے نکال. اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے نبی کے معجزے کو ظاہر فرمایا اور اس نے اللہ پاک نے اس کو آیت اللہ کی نشانی کر دی. جب قوم نے ناقدری کی جن بعد اصحاح وقال لهم رسول اللہ ناقۃ اللہ وسقيا لیکن فقط ذبوه فعقروه، اللہ کی اونٹنی کو انہوں نے نیچے کاٹ کے پیر سے اس کو قتل کر دیا. اللہ پاک نے فرمایا یہ اللہ کے نبی حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا اب اللہ کا عذاب اسی کا انتظار. معلوم یہ ہوتا ہے کہ ان چیزوں کو اللہ پاک نے آیات پر اپنی قدرت کی نشانیوں میں سے جن کو ذکر کیا، یہ اللہ پاک کی قدرت کی نشانی ہے تو اس کی عظمت اور اس سماجی رشتے کو مضبوطی سے باقی رکھیں، لڑکے کے لیے بھی لڑکی کے لیے بھی.
لڑکے کے خاندان والوں کے لیے، لڑکی کے خاندان والوں کے لیے بھی اللہ کی آیت کی عظمت رکھتے۔ جو آیت میں نے پہلے پڑھی اس میں اللہ پاک آگے فرماتے ہیں کہ یکونوا فقراء یغنہم اللہ من فضلہ، کہ اگر یہ محتاج ہے، شادی اس لیے نہیں کر رہے ہیں کہ تنخواہ کم ہے، روزی روزگار کا ذریعہ نہیں ہے، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ یکونوا فقراء یغنہم اللہ من فضلہ، اگر یہ محتاج ہے اللہ تبارک تعالیٰ اپنی فضل سے، اپنی رحمت سے اللہ تبارک تعالیٰ ان کو دگنی مالدار کرے۔ اسی لیے آیت کی روشنی میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ جو قرآن کریم کے سب سے بڑے عالم، خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر قرآن کا علم حاصل کرنا ہے تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے حاصل ہے۔ یہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں التمسوا نکاح، مالداری اگر چاہتے ہو تو نکاح میں تلاش کرو، اس لیے کہ اللہ پاک نے آیت میں آگے یہ فرمایا کہ یکونوا فقراء یغنہم اللہ من فضلہ، کہ اگر یہ محتاج ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ اپنے فضل سے، جملہ بھی عجیب قرآن نے فرمایا تمہاری اپنی کمائی، شوہر کما رہا ہے، محنت کر رہا ہے، لیکن انسان یہ نہ سمجھے کہ جو کچھ مجھے مل رہا ہے میری محنت کی بنیاد پر، محنت کرنے کو سبب کا درجہ ضرور شریعت سے بتلا ہے، لیکن آگے ارشاد فرمایا اللہ پاک یہ نیاز کر دیں گے، مالدار کر دیں گے اپنے فضل۔ اور عجیب فضل کا جملہ ہے، جمعہ کی آیت نازل ہو رہی ہے سورہ جمعہ میں، وَابْتَغُوا مِن فَضْلِهِ، جب نماز پوری کر لو فَإِذَا قَضَيْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ، جب تم نماز پوری فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِهِ، جمعہ کا اہتمام کرو، لین دین اور خرید و فروخت سے اذان سے پہلے روکا گیا، نماز کی تیاری اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کی طرف آئے۔ ہندوستان کے مغل بادشاہوں میں سب سے نیک اور پرہیزگار سلطان اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق آتا ہے کہ لشکر لے کر کسی سفر میں ہوتے، جمعرات کی شام سے اس جگہ پڑاؤ ڈال دیتے، پوری رات عبادت میں مشغول اور جمعہ کی نماز تک مختلف وظائف میں اور اعمال میں۔ وہ بادشاہ جو کابل سے لے کر نیچے جنوب تک اور میانمار سے لے کر نیچے جنوب تک کتنی بڑی وسیع سلطنت کا مالک، لیکن جمعہ کا وہ اہتمام کر، تو اللہ پاک نے ایک طرف جمعہ کے اہتمام کا ذکر فرمایا اور اس کے بعد فرمایا جب تم نماز پوری کر لو تو اللہ کے فضل ہوگا، تجارت کرو، اور نماز سے پہلے تم کو جو یہ سب ہوتا ہے ابھی رات آ رہے ہیں اور میں نکل کے مسجد جا رہا ہوں، شاید میری روزی میں کمی ہو، اللہ پاک نے فرمایا نہیں، کمی کثیر اب روزی تلاش کرو، اللہ کے فضل کو چاہو۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاروباری جمعہ کی نماز پڑھتے تھے اور نماز پڑھنے کے بعد یہ دعا کرتے تھے کہ اللہ پاک آپ نے ہمیں حکم دیا کہ نماز پوری کرو اور پھر فن تصویروں کے عرض اور اب روزگار اور روزی کے تلاش میں نکلو، آپ نے حکم دیا ہے، میں آپ کے فضل کو چاہوں۔ حضرات مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ پاک کی طرف سے ان کے روزگار میں بڑی برکتیں دی، اس لیے کہ اللہ نے خود حکم دیا کہ نماز کا اہتمام کرو اور پھر دوستو مطلق نماز میں بھی ایک آیت میں اللہ پاک فرماتے ہیں وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہو رہا ہے کہ آپ خود نماز پر رہیے اور اپنے گھر والوں کا نماز کا حکم دیجیے۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، نماز کی ایک صبر ہے، آدمی جب نماز میں مشغول ہوتا ہے شیطان رستے سے ڈالتا ہے، جلدی مسجد سے کیسے باہر نکلو اس کی فکر ہوتی ہے، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے اس عبادت کے اندر فرمایا اقیم الصلاۃ لذکر، نماز قائم کرو میری یاد کے لیے، تو اللہ کی یاد کے لیے نماز پڑھنا ہے، تو اس صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کیا، اللہ پاک کی طرف سے صبر پر جمے رہے، واصطبر علیہا لا نسألک رزقا، اللہ پاک جہاں نماز کا حکم دے رہے ہیں وہاں فرماتے ہیں روزی ہم کسی سے نہیں چاہتے، یہ گویا روزی تو اللہ چاہنے والے ہیں نہیں، وہ تو لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، وہ کسی چیز کا محتاج ہے، لیکن بندوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ نماز کے ذریعے روزی روزگار تلاش کرو، وہاں بھی یہی فرمایا نحن نرزقک، ہم تم کو روزی دیں، لا نسألک رزقا، ہم تمہاری روزی روک نہیں رہے ہیں، ہم تمہاری روزی تم سے چاہ نہیں رہے ہیں، بلکہ چاہ اختیار تو ہمارے پاس،
تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان آیات میں ہمیں یہ حکم دیا کہ اللہ کی نشانیوں کو باقی رکھو. دوستوں اور بزرگوں میں اور آپ اس سماج اور سوسائٹی میں رہتے ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کریم کی مختلف آیتوں میں مرد اور عورت کے تعلقات کو، سماجی زندگی کو، پرائیویٹ لائف کو اتنا کثرت سے قرآن کریم نے ذکر فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی اور پریکٹیکل شکل میں اتنا اس کو واضح کر کے ہمارے سامنے کیا ہے کہ اسلام کی یہ سب سے بڑی خوبی ہے کہ اس میں سب سے بڑا وہ تعلق جس پر خاندان کی بنیاد ہوتی ہے، یہ مرد اور عورت. اس لیے اللہ پاک نے جہاں اپنا فضل ذکر فرمایا، جہاں اپنی قدرت کو ذکر فرمایا، وہاں یہ فرمایا کہ ہم نے تم کو یہ نفس واحدہ ایک انسان سے پیدا کیا، وخلق منہا زوجہا، اور ان سے بھی ان کی بیوی حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیدا کیا، اور پھر اس کے بعد پوری انسانیت کو آباد کیا. تو اللہ پاک کی طرف شریعت کے جو 5 بڑے مقصد ہیں ان میں سے ایک مقصد یہ ہے کہ انسان نسل کو آگے بڑھائے، شادی بیاہ کا سلسلہ جاری ہو، اور نسل انسانی جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو مختلف روایتوں میں تزوج الودود الولود، پیار کرنے والی عورتیں، محبت کرنے والی عورتیں اور بچے جننے والی عورتوں سے شادی کرو، یہ جملہ بول کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کے مقصد کو آگے. ایک تو شرمگاہ کی حفاظت ہے، قرآن کریم نے جس کو صاف فرمایا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، آپ ایمان والے مردوں سے کہہ دیجیے اپنی نگاہوں کو نیچی کر، اور ایمان والی عورتوں سے بھی کہہ دیجیے وہ یغضضن من ابصارہم، وہ اپنی نگاہوں کو نیچی کر. حدیث شریف میں فرمایا النظر سہم من سہام ابلیس، نظر یہ شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے، اور ایک روایت میں فرمایا مسموم، زہر لگایا ہوا جو انسان کے جسم میں پیوست ہو جائے تو انسان کی موت ہو. یہ شیطانی وسوسے اور اس طرح کی غلط قسم کے خیالات لانے والی جو چیزیں جو ہماری نظروں کو بگاڑ رہے، ہماری سوچ و فکر کو بدل رہی ہے. آدمی نماز میں ہوتا ہے، تلاوت میں ہوتا ہے، حتیٰ کہ کاروبار روزی روزگار میں ہوتا ہے، وہاں بھی اس کا دل نہیں لگتا، اس کے دماغ اور دل کے اندر کوئی اور بھی چیزیں ہوئی. اس لیے دماغ کو یکساں کرنے کے لیے شریعت مطہرہ نے نکاح کے سلسلے کو جاری کرا تاکہ سماج اور سوسائٹی میں لوگوں کی نگاہ کی حفاظت ہو، شرمگاہ کی حفاظت. آپ کے سامنے میں نے جو روایت پڑھی جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نوجوانوں سے فرمائے یا معشر الشباب، اے نوجوانوں کی جماعت. آگے اللہ تبارک تعالیٰ کا ارشاد جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نقل فرماتے ہیں، اور یہاں بھی روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے فرماتے ہیں یا معشر الشباب من استطاع منکم الباء فلیتزوج، جو نکاح کی طاقت استطاعت رکھتا ہو فلیتزوج، وہ شادی کرے، فإنہ اغض للبصر واحسن للفرج. اور قرآن کریم میں بھی اللہ پاک نے فرمایا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، اپنی شرمگاہ کی اور نگاہ کی حفاظت. اس وقت موبائل کے ذریعے اور دوسرے مختلف ذریعوں سے شیطان نے ہمارے سامنے ایسا فتنہ کھڑا کیا ہے کہ انسان پہلے تو نیچی نگاہ کرنے کو بچ جاتا ہے، اب تو نگاہ نیچی کر کے گناہ ہو رہے ہیں موبائل کے. تو یہ شریعت مطہرہ نے پاکیزہ زندگی نکاح کے ذریعہ تھا. اس نعمت کی قدر دوستوں اور بزرگوں ہمیں نہیں ہو رہی، اس لیے کہ نعمت ملی. فارسی کا شاعر کہتا ہے قدر نعمت بعد زوال ہے، جب تک کوئی نعمت ہوتی ہے قدر نہیں ہوتی، اور جب وہ نعمت لے لی جاتی ہے اب اس کے بعد انسان اس کی قدر کرتا ہے، وہ چیز تو چلی گئی. اس لیے اللہ پاک نے ملت اسلامیہ میں قرآن کریم اور احادیث کے ذریعے جو ایک نکاح کا پاکیزہ طریقہ ہمیں بتلا ہے، اور سماجی اور سوسائٹی زندگی کے مسائل کو قرآن کریم نے تفصیل سے ذکر فرمایا اور ہمیں بتلا دیا کہ یہ بھی دین ہے. جیسے نماز پڑھنا فرض ہے، اس طریقے سے شوہر اور بیوی کے ذمے جو ذمہ داریاں آتی ہیں، رشتے داروں کے اوپر جو ذمہ داریاں آتی ہیں، ان ذمہ داریوں کو پورا کرنا ہو. وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، عورتوں کے ساتھ بھلائی اور اچھی طریقے سے پیش آؤ. وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي، ان کے لیے بھی وہی حق ہے جو تمہارا ان کے اوپر ہے. تم جب اپنا حق عورت سے چاہتے ہو تو اس
کے بھی جو حقوق سے بتلائے اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان کے حقوق کا بھی لحاظ ہے. للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبوا. یہ سارے مسائل ولادت کے بچے کی پیدائش اور پھر اس کے بعد حدیث شریف میں ولیمہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا. اسی طریقے سے بچے کی ولادت پر عقیقہ، یہ ساری جو سماجی زندگی کی چیزیں ہیں یہ ایک سماجی اور سوسائٹی کا ایک فرد بن کر ذمہ دار بنا کر یہ چیزیں ہمارے اوپر مقرر کی جائے. اگر ہم اس شریعت مطہرہ کے پاکیزہ اصول پر عمل نہیں کریں گے تو اللہ پاک کی طرف سے عذاب کی شکل میں آئے گا کہ دشمن مسلط ہو جائیں گے اور شریعت پر عمل کرنا چاہیں گے تب بھی نہیں کر لیں. آج جس وقت ہمارے لیے اجازتیں ہیں اس کی شریعت کے احکام پر عمل کرنے میں آسانی ہے، لیکن اگر ہم نے ان آسانیوں کو چھوڑ کر طاغوت اور شیاطین کی قوتوں کی راہ میں اور ایسی نئی نئی چیزیں جو مرد اور عورتوں کو دباقین اور دباقات کے لیے فرمایا پیش کرنے والے، یہ اسلام میں نکاح کو تعبیری ہمیشہ کے لیے ہے. اس سے 15 نکاح اسلام میں جائز ہے، تعبیری ہمیشہ کے لیے. دونوں جس وقت نکاح کر رہے ہیں شریعت مطہرہ ان کو نکاح کے ذریعے ابدی ہمیشہ کے لیے میاں بیوی رکھنا تھا. اور اگر آپس میں ناکافی ہو جائے تو کتاب اللہ نے اس کے بہت سارے طریقے بتلائے کہ کیا کیا طریقے اپنائے ہیں، اس طرح چھوڑ دیا ہے، ہلکی پھلکی مارو اور اس کو نصیحت کی باتیں دی. یہ سب چیزیں اگر نہیں ہو رہی ہے تو پھر اس کے بعد لڑکے اور لڑکی کے قریبی رشتے داروں کو کہا گیا ہے کہ یہ دونوں آپس میں صلح کرانے کی کوشش اللہ ہو گئی. اگر یہ لوگ ان کے درمیان موافقت اور جوڑ چاہیں گے تو اللہ پاک لڑکے لڑکی کے دین کو مضبوط کرے. عجیب جملہ قرآن نے فرمایا کہ اس میں وہ اولیاء کا بھی لفظ ہے. جب ان کے درمیان معمولی رنجش تو ہو رہی ہے تو ضروری ہے گھر کے بڑے کے لیے، ماں کے لیے اور باپ کے لیے کہ لڑکا اور اس کی بہو کے تعلقات کے جو گڑبڑیں ہو رہی اس کو دور کرنے کی کوشش کرے. فَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ. ایک لڑکے کی طرف سے لڑکی کے خاندان کا اور ایک لڑکی کا خاندان، ان کو یہ فرمایا ہے. یہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر احکام نازل فرما کر اس رشتے کو کتنا مضبوط کرنا. حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے عبداللہ بڑے نیک اور پرہیزگار نوجوان، عبادت میں کثرت سے لگے ہوئے. حضرت عمرو بن عاص انہوں نے دیکھا کہ بیٹا بیوی کا حق ادا نہیں کرتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئے اور عرض کیا کہ اللہ کے نبی عبداللہ رات دن تلاوت میں اور روزوں میں ہی مصروف ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا اور یہ کہا ان لزوجک علیک حق، تمہاری بیوی کا تمہارے اوپر حق ہے. ان لنفسک علیک حق، تمہارے نفس کا بھی تمہارے اوپر حق ہے. یہ چیزیں ذکر کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اولیاء کو بھی اور لڑکے لڑکی کو، سماج کا یہ جو ایک خاندان کے یہ جو یونیٹی کے افراد ہے، اس سب کو الگ الگ طریقے سے قرآن کتاب کر کے بتلاتا ہے کہ یہ رشتہ ہر سہار کن سے مضبوط ہو جائے اور کسی طریقے سے طلاق کی نوبت نہ آئے، ناسازی کی نوبت نہ آئے. اسی سلسلے میں دوستوں ایک اور چیز ہے صلح کرا. وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا، اللہ پاک فرماتے ہیں فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا خَيْرًا. اور آگے فرمایا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ، صلح میں بھلا ہے. صلح حدیبیہ ہوئی، قرآن کریم نے آیت نازل فرمائی اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگ اس آیت کو یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے فتح مکہ مراد ہے. ہم صحابہ کرام کی جماعت جانتی تھی کہ مکہ فتح ہونے سے پہلے یہ نازل ہوئی اور کب نازل ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین کے کہنے کے مطابق صلح پر رضامندی ظاہر کر دی، صلح ہو گئی اور اب مکہ سے واپس جا کر مدینہ جانا ہے، عمرہ نہیں کرنے دیا. 10 سال کا معاہدہ ہوا اور بھی دوسری بڑی شرط ہے محمد رسول اللہ لکھوایا، اس کو رد کروایا کہ اگر رسول مانتے تو جھگڑا کیا، محمد بن عبداللہ ہے. اسی طریقے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا، یہ نہیں چاہیے بسم اللہ، ہم رحمان اور رحیم کو نہیں کہا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھی صلح فرمائی تو اللہ پاک نے واپسی میں فرمایا انا فتحنا لک فتحا مبینا، اور لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق لتدخلن المسجد الحرام. آج تو نکالے گئے لیکن آئندہ سال ضرور بھی ضرور تم اللہ کے گھر کی زیارت کرو گے اور مسجد حرام میں داخل ہوں گے.
اور اطمینان کے ساتھ بغیر کسی خوف یہ اللہ پاک کی طرف سے بشارتیں دی گئی، معلوم ہوتا ہے کہ صبح میں خیر ہے۔ اور سماجی زندگی میں تو اکیلے لڑکا لڑکی نہیں ہوتے ہیں، اس کے بعد اور رشتے بتائی لڑکیاں ہوتی ہیں، بچے ہوتے ہیں۔ اس بنیاد کے اوپر دو سوال اس وقت UCC کے عنوان سے سمان سول کوڈ اور یکساں سول کوڈ جس کو بولتے ہیں، سمان آزاد، یہ جو قانون آ رہا اور اس کے لیے جو محنتیں ہو رہی ہیں، یہ اگر ہم شریعت پر عمل کریں گے تو ان کی ساری محنتیں بیکار، اس لیے کہ یوروپ خود اپنے یہاں فیملی سسٹم میں ناکام ہو۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ انسان اپنی سماجی زندگی کے مسائل اللہ پاک کی اور وحی الہی کی رہنمائی کے بغیر حاصل کرنا چاہے گا۔ وہی یوروپ جو سائنس کی ترقی کیے ہوئے ہیں، لیکن سماجی بندھن کے اندر وہاں نکاح کے بعد طلاق ہونے کی نوبت، منترا نکاح ہو رہا ہے، الگ الگ طریقے سے سماجی زندگی بالکل بکھری ہوئی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ پاک کے احکام پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے۔ اور یہ بتلایا کہ سائنس میں تو تم ترقی کر سکتے ہو، لیکن سماجی مسائل میں کتاب و سنت کے محتاج ہے۔ اگر انبیاء کرام علیہ السلام کی تعلیم کے مطابق اپنی سوشل لائف نہیں گزاری تو وہ حال جو یوروپ کا ہم آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، یہاں بھی اب کثرت سے وہ بڑھ رہا ہے، اور خود مسلم سماج میں بھی اب آپس کی لڑائی جھگڑے فتنے اور میاں بیوی کے مسائل جو آ رہے ہیں ہمارے پاس، یہ اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ سماج کتاب و سنت چھوڑ کر بندوں کے قانون کی طرف جا رہا ہے۔ سپریم کورٹ میں کئی سال پہلے ججمنٹ دیا، وحی الدین خان صاحب بڑے عالم ہیں، انہوں نے سپریم کورٹ کے جج سے کہا کہ یہ کس طرح کا عورت کو طلاق کے بعد جب تک دوسری شادی نہ کرے، عدت ختم ہونے تک جب تک دوسری شادی نہ کرے، اس کا قانونی طور پر خرچہ لازم ہے ہندوستان میں۔ اس وقت انہوں نے ان سے کہا کہ یہ کیسے کرتے، اور قانونی گفتگو کی اس نے کہا کہ آپ کو اس نے آنے کا کہا تھا ہماری سپریم کورٹ، آپ جب سیکولر کورٹ میں جائیں گے تو وہاں کے قانون سیکولر ہی کے مطابق ملیں گے، اسلامی قانون کے مطابق نہیں۔ اس لیے اس مسئلے میں ہم ہماری بچیوں کے بھی جو مسائل جانے کے کثرت سے بھی شروع ہو چکے، مختلف صوبوں سے خبریں آ رہی ہیں، یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو اولاد کی تعلیم و تربیت کے لیے ضروری ہے۔ ماں اور باپ اپنے اولاد کا لحاظ کرے، ان کو صحیح طریقے سے تعلیم دے۔ دوستوں اور بزرگوں، جب تک ہم شریعت پر عمل کریں گے دنیا سے کوئی طاقت ہمیں روک نہیں سکے۔ یہ 1400 سالہ پورا نظام ہے، اور جب ہم خود ہی شریعت کے خلاف ہوں، ہم خود طلاق کے مسئلے میں، عورتوں کے حقوق کے مسئلے میں، یا اگر لڑکے نے طلاق دی ہے تو پھر کورٹ میں جا کر ماں باپ کی طرف سے لمبا چوڑا خرچہ مانگ، یہ جو شکلیں ہو رہی ہے یہ سب بے نظر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کریں گے تو زندگیوں میں چین اور سکون آئے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس قسم کی باتوں پر ہمیں شریعت مطہرہ پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہونے والے نکاح کو اللہ تبارک تعالیٰ بے حد قبول فرمائے، دونوں خاندانوں کے درمیان مودت اور محبت کا ذریعہ بنائے۔ آمین وآخر دعوانا۔ اعلان ہے کہ مسلم اور 25 روپیہ